بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آر، میں وسیم بادامی۔ کراچی کی سیاست میں حالیہ جو ایک ایسا ایونٹ ہوا، ایک ایسا دن آیا کہ جس نے پوری پولیٹیکل ڈائنامکس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اگرچہ اس ایونٹ کو، اس دن کو کسی بھی عنوان سے خوشگوار ایونٹ یا دن کے طور پر تو یاد نہ کیا جا سکے گا، نہ یاد کیا جانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کراچی کے پورے سیاسی موسم کو اس نے، پورے سیاسی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ تھا 22 اگست، جب کراچی پریس کلب میں بھوک ہڑتالی کیمپ کے دوران ایک تقریر ہوئی، تقریر کے دوران ایک نعرہ لگ گیا۔ اس کے بعد 23 اگست ہوا، جب فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اپنے ہی بانی سے، اپنے ہی قائد سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد چیزیں آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ پہلے ایم کیو ایم کے اس بانی نے فاروق ستار کی اس بات کو انڈورس کیا، بعد میں اس کو ریجیکٹ کیا، بعد میں کہا کہ ہم ان سب کو پارٹی سے نکال رہے ہیں، پھر کہا ہم ایک پیرالل سیٹ اپ کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اب سے 3 روز قبل اسی کراچی کے اسی پریس کلب میں ایم کیو ایم لندن، جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ یہ مطالبہ ہے میڈیا سے کہ ان کو ایم کیو ایم لندن نہ کہا جائے، ہم صرف وہ ایک تفریق بتانے کے لیے کہ جناب ہم کس کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایک الگ رابطہ کمیٹی اناؤنس کر دی۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے جاننا کہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا وہ اس نعرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ شخصیت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم لندن نے جو رابطہ کمیٹی اناؤنس کی، اس کے 4 ممبرز ہمارے ساتھ آج یہاں پر اس نشست میں موجود ہیں، جن کو آپ نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس میں بھی دیکھا۔ جناب مومن خان مومن صاحب ہمارے ساتھ، سر بہت نوازے، بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ صاحب، بہت نوازش، اور جناب امجد اللہ خان صاحب، بہت بہت شکریہ، نوازش۔ پہلے ذرا مجھے بتا دیں، 22 اگست ہو گیا، اس کے بعد کیا رابطہ ہوا جس کے نتیجے میں آج آپ 4 افراد جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی نئی رابطہ کمیٹی کے ممبرز ہیں؟ ظاہر ہے چاروں سے الگ الگ طور پہ اپنے طور پہ رابطہ ہوا ہوگا، لیکن کیا ساتھی صاحب آپ سے رابطہ ہوا؟ کس کا رابطہ ہوا؟ کیا ہوا 22 اگست کے بعد؟ 22 اگست کے بعد سب سے پہلے الطاف بھائی کا مجھ سے رابطہ ہوا، اور الطاف بھائی کب رابطہ کیا انہوں نے آپ سے؟ 23 اگست کی صبح 6 بجے۔ اچھا، فون کیا آپ کو؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ فاروق ستار نے پارٹی ہائی جیک کر لی ہے اور مجھے -1 کر دیا گیا۔ 23 اگست کی صبح 6 بجے انہوں نے کہا؟ صبح 6 بجے۔ جو لوگ اتنے عرصے سے نہ کرا سکے وہ فاروق ستار نے میرے سے کرا دیا ہے زبردستی۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ میں نے ان سے کہا بھائی پھر آپ کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اس کے باوجود پرمیشن دی ہے کہ وہ کام کریں، اور اس کے بعد اس میٹنگ، اس کے بعد 23 کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی۔ یعنی فاروق ستار کی پریس کانفرنس سے پہلے الطاف حسین نے کہتے تھے کہ اس آدمی نے مجھے -1 کر دیا ہے، تو جب ان کے خیال میں وہ مائنس کر دیے گئے تھے تو پھر یہ تضاد کیوں؟ پھر انہوں نے کیوں کہا کہ میں نے فاروق ستار کو پھر بھی کام کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ کہا کہ فاروق ستار نے کہا کہ یہ مرحلہ کچھ عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ واپس ہوگا، اور پھر آپ ویسے ہی جس طرح پارٹی چل رہی ہے پارٹی اس طرح چلے گی۔ یہ الطاف حسین صاحب نے آپ کو کہا کہ فاروق ستار صاحب نے ان سے کہا ہے؟ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے پھر کر لیں گے، اور ٹائم اس کو سنبھالنا ہے، اور جو بھی وہ اتھارٹیز ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اب آپ کے ساتھ جو ہے اس مرحلے کو چلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی انفارمیشن کے مطابق یا آپ کے خیال کے مطابق، خالی انفارمیشن نہیں میں بھی جو سوال کروں گا اس کی پیش بندی کر رہا ہوں اپنے اگلے سوال کی، کہ آپ کی انفارمیشن یا خیال کے مطابق 23 کی پریس کانفرنس سے پہلے، 22 کے بعد اور 23 کے کراچی پریس کلب سے پہلے ایک رابطہ اسٹیبلش ہوا فاروق ستار اور الطاف حسین کے درمیان؟ ہوا اسٹیبلش ایک، تو یعنی کہ جو پریس وہ بھی منٹوں کا، جو الطاف بھائی کہتے ہیں منٹوں کی بات ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے یہ تھوڑے اختیارات دے دیں۔ یعنی فاروق ستار صاحب الطاف حسین صاحب کی نالج میں لے آئے تھے کہ وہ پریس کلب میں کیا کہنے جا رہے ہیں؟ نہیں، رابطہ کیا، لیکن رابطے میں یہ نہیں بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، بس یہ بتا دیا کہ مجھے ایسا کچھ کرنا پڑے گا، سنبھالوں گا، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، لیکن رابطہ ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ آبزرو کریں، جائیں میٹنگ میں، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ ڈے انہوں نے جو ہے وہ فوراً ایک پروگرام شروع کر دیا، اور وہ وہ لے آئے مینیفیسٹو، دستور کو لے آئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ آرٹیکل 9A اور 7 بات کی جائے گی۔ میں نے اس کو آبجیکٹ کیا، میرا اختلافی نوٹ ہے، اوپنلی آپ نے اس کو آبجیکٹ کیا؟ ٹھیک ہے، اپوز کیا؟ کسی نے نہیں کیا، میں نے کیا، صرف آپ نے کیا؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو زبان ہے
वो आर्टिकल 9 की ज़बान ये है कि कोई भी मीटिंग जो होगी पाकिस्तान और लंदन की राब्ता कमेटी की होगी, और उसका जो भी फैसला होगा उसकी तौसीक अल्ताफ हुसैन करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो अमल पजीर होगा। ठीक है। इन्होंने कहा कि जनाब, जब मैंने कहा कि ये आप नहीं कर सकते, कि आप कहते हैं कि इसमें से माइनस कर दी जाए, तो रेक्टिफिकेशन अल्ताफ हुसैन करेंगे, फिर आप अथॉरिटी होंगे। वो बोलते जी ऑरली मुझे अथॉरिटी दी है। मैंने कहा अथॉरिटी इससे नहीं, मेरा इख्तिलाफी नोट कर लीजिए, आप दस्तूर बना दीजिए। फिर उसके बाद सर आपसे प्रोफेसर साहब, आपका किससे राब्ता हुआ, यानी आपको किसने कहा कि हम आपको मेंबर राब्ता कमेटी बनाना चाहते हैं? ये तो बहुत बात की बात है। हाँ। लेकिन चूंकि इससे आगे की बड़ी बातें हैं, मैं चाहता हूँ आप यहाँ से आगाज करें, ये बताएं। हाँ। नहीं, वो अहम बात है। क्यों? वो क्या? हाँ बताइए। वो ये है कि मुझे अब एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं। ठीक है। मैं सुनता रहा कि फारूक सत्तार साहब मुख्तलिफ तरह की मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन मैं PIB नहीं गया। उसके बाद मुझे पता चला कि आज वो मुख्तलिफ शोबाजात की मीटिंग जो है वो कर रहे हैं। उसमें कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि आप भी आइए, आप भी आइए, तो मैं चला गया। ठीक है। वहाँ पर तकरीर मैंने फारूक सत्तार साहब ने की, वो उस वाक़े के बाद थी जब उन्होंने ये तब्दीलियाँ वो ले आए थे राब्ता कमेटी की मीटिंग में। ठीक। वो तकरीर मैंने उनकी गौर से सुनी। ठीक। उस तकरीर में जो कुछ बातें उन्होंने कहीं, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो कुछ कह रहे हैं उसके साथ तजाद भी मौजूद है इनकी गुफ्तगू के अंदर। ठीक है। और ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि लोगों से ये कह रहे हैं कि हमारे और यानी फारूक सत्तार और कायद के दरमियान, अब वो लफ्ज़ कायद नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, बानी इस्तेमाल कर। अब अल्ताफ़ हुसैन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अल्ताफ़ भाई भी ख़त्म हो गए थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब भी ख़त्म हो गए थे, अल्ताफ़ हुसैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें महसूस की कि ये इनकी खराबी नीयत की दलील है। और मैंने वो चीज़ें जो थी, दूसरी उसी दिन रात को मैंने अल्ताफ़ भाई से कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो कह कर मैं सो गया। फिर रात को 3 बजे के करीब उनकी कॉल आई। तो फिर उस वक्त मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचे, क्योंकि इनकी बात जो थी मैं सुन चुका था कि उन्होंने कहा है कि मैंने ये, मेरे पास भी उसकी एक कॉपी आ गई थी जो उन्होंने लिख कर तौसीक की, वो मेरे पास लिख कर आ गई। ठीक है। तो वो मेरे इल्म में था। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मसला ये है कि मुझे तो बात ऐसी नहीं लगती, फारूक सत्तार साहब का ध्यान कुछ और है। अच्छा, इस पर उन्होंने क्या कहा? तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो आपकी वजह से दाखिल हुआ था MQM के अंदर, तो अगर ये सूरत हाल तब्दील हो चुकी है तो फिर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप मुझे साफ और वाज़ेह तौर से बताइए कि आपने ख़त्म कर दिया है, आपने फैसला कर दिया है, और अब जी फारूक सत्तार साहब का जो जी चाहे वो करें, वो सूरत हाल है, तो मैं तो उसको तस्लीम नहीं करता। ठीक है। फिर क्या बोले वो? तो उस पर उन्होंने कहा कि गलती तो मेरी थी कि मैंने इब्तिदान तौसीक कर दी। उनको बहुत जल्दी इस पर अफसोस हुआ कि क्यों तौसीक कर दी। और क्योंकि मैंने उनको बताया कि देखें आज आपका नाम लिया उन्होंने, आपको अल्ताफ़ हुसैन कहा, फिर वो अजीम तारिक का जिक्र करने लगे, तो अजीम तारिक को उन्होंने अजीम तारिक भाई कहा। ठीक है। और न सिर्फ ये कि उनको अजीम तारिक भाई कहा, बल्कि इस अंदाज से बयान की कहानी जो थी अपनी अजीम तारिक वाली के 3 कर्नल बैठे हुए थे और लोग आते थे, वो उनसे मिलकर फिर उनसे मिलने जाते थे। तो उन्होंने इस अंदाज से बयान की जैसे उन्हें अफसोस हो कि काश कि उसी वक्त ही सब धंधा क्यों नहीं हो गया, उसी वक्त अगर हम काम तमाम कर देते अल्ताफ़ हुसैन का और सियासी तौर से उनका तिया पाँचा कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। मुझे महसूस ये हुआ बगैर कहे हुए अल्फाज। ठीक है। उसके अलावा मैंने महसूस किया कि वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन है आज, मुमकिन है साल भर के बाद, मुमकिन है 5 साल के बाद, मुमकिन है 6 साल के बाद कायदे तहरीक जो हैं वो वापस आ जाएं। लेकिन दरी हंसना असल में कायदे तहरीक बूसे के बहुत तेज़ हैं, तो मुमकिन है कुछ लोग यहाँ से शिकायत करें। तो अब मैं आप लोगों से ये कहूँगा,
اور یہ جملہ انہوں نے بولا کہ اگر قائد تحریک بھی آپ کو کوئی انسٹرکشن دیں تو آپ اس کو نہ مانیے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں آپ نے وہاں پہ. اچھا میں اس کو یہاں پہ لے کے میں تاکہ پوائنٹ سب کا آ جائے. مومن صاحب یہ تو ہو گئی ابتدائی گفتگو. آپ کی رائے میں چونکہ ایک پریس کانفرنس میں جملہ یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان اور لندن نہیں ہے, کوئی ایک ہی ہے, یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فاروق ستار والی ہے وہ ایم کیو ایم ہی نہیں ہے, وہ تو اصل ہم ہی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں دونوں میں؟ کیا مطلب تھا اس کا کہ ایم کیو ایم پاکستان اور لندن کوئی نہیں؟ نہیں, ہم یہ کہہ رہے میرا کہنا یہ تھا اس میں, اور ابھی بھی ہے, کہ ایم کیو ایم ہیں ہم, اور اس میں یہ جو تفریق پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کہ تقسیم کرنے کی یا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی لندن الگ ہے اور پاکستان الگ ہے, ہوگی, یہ ہر ایک کا جمہوری حق ہے, وہ پاکستان بھی کر سکتا ہے, کوئی اور نام بھی رکھ سکتا ہے, لیکن ہم نے آپس میں مل کے یہ طے کیا, یہ جو صورتحال بنی اس کے بعد, کہ ہم جو ہے وہ ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ جس کے قائد اور بانی, پوری بات سن لیجئے, جس کے قائد اور بانی الطاف حسین ہے. فاروق ستار اور الطاف حسین کے راستے اب ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں؟ بالکل ہو گئے, کوئی صورت نہیں ہے ابھی پیچ اپ ہونے کی؟ کوئی صورت نہیں ہے. کل اگر مثال کے طور پر مفروض ہے کہ کسی طور پہ یہ لوگ واپس آنا چاہیں یا الطاف صاحب ان کو واپس لینا, ایسی کوئی ممکن ہے؟ خارج سے امکان, بات ختم ہو گئی ہے, بالکل بات ختم ہو گئی ہے. ایک بات جی, اگر فاروق ستار معافی مانگ لیں یہ اور اپنے گناہوں کے ناکردہ گناہوں کی جو بھی گناہ کی تو پھر معافی کی دیا, کیا گناہ کیا فاروق ستار نے؟ کہ قائد کو جو ہے نکال دیا, باپ کی جو نومینیشن ہوتی ہے نا, باپ ایک ہوتا ہے اس کو, اور اس قائد نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا, مرد آباد کا نعرہ لگایا. نہیں وہ الگ چیز, وہ سوال لیتا تو فاروق ستار اپنے اس عمل کی کہ انہوں نے الطاف صاحب کو کیوں علیحدہ کر دیا یا ان سے کیوں علیحدہ ہو گئے, اس عمل کی معافی مانگ لیں تو فاروق ستار دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں جماعت میں, ہے, معافی مانگے, وہ فیصلہ الطاف حسین صاحب کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ قائد مانتے ہیں آج الطاف صاحب, امجد صاحب؟ جی ہاں بالکل. تو اس نعرے کے بعد بھی آپ قائد مانتے ہیں الطاف صاحب, کیوں نے لگایا؟ اس نعرے کی تو خیر ساری جسٹیفیکیشن ہو چکی ہے, اس کے بعد وہ جسٹیفیکیشن ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی, معافی مانگ لی. آپ نے خطاب سنا اس معافی کے بعد, انہوں نے امریکہ میں خطاب کیا, ٹیلی فون خطاب, جس میں ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو مشکل سے بچانے کے لیے میں نے معافی مانگی ہے, ورنہ پھر انہوں نے مزید آگے پاکستان کو مزید برا بھلا کہا, تو پھر معافی کہاں گئی؟ پھر بعد بھی انہوں نے معافی مانگی. تو یہ تو تماشا ہو رہا ہے کہ معافی پھر رات کو بولو یار میں نے تو ایسی مانگ لی تھی, پھر دوبارہ معافی, پھر یہ تو تماشا تو نہیں ہے کوئی. تو معافی مانگی ہے تو ہمارے پورے ملک کی ہسٹری ہے. اگر یہ تاریخ ہے بھی تو یہ کوئی بڑی خوشگوار تاریخ ہے, بڑی اچھی تاریخ ہے کہ یار یہاں تو ایسے چلتا ہے, وہ کوئی بات نہیں یار. تو یہ تو رواج بنا ہوا ہے آپ کے, جس نے ملک ہمارا آدھا اگر یہ رواج ہے بھی تو یہ کوئی اچھا, یہ ایسا رواج ہے جس کو آپ کو ایک حوالے کے طور پہ پیش کرنا چاہیے کہ یار تو پہلے بھی ہوتا ہے. یہ رواج کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ایک فرسٹریشن جب آدمی کو اتنی ہو جاتی ہے, جب وہ اتنی پریشانیوں میں ہوتا ہے, تو اس پر اب مومنٹ میں کچھ منہ سے نکل جاتا ہے, ایسی بات اس مومنٹ پہ نکل جاتا ہے. تو پھر رات میں یہ نہیں کہتا نا بندہ کہ دوبارہ وہ جملہ نہیں کہتا, اس پر آف دا مومنٹ وہ ہوتا ہے, تو بس ایک بڑا ریئر مومنٹ ہوتا ہے, وہ بار بار نہیں آتا. یہ 22 اگست جو ہے نا, یہ 22 اگست کا انسیڈنس نہیں ہے, یہ پچھلے کئی سالوں کی پلاننگ ہے. پروفیسر آپ کا بڑا ایکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے, یہ دھرتی جو ہے یہ ماں جیسی ہے ہمارے لیے یا نہیں؟ محاورت دراصل نہیں. ظاہر ہے ماں کیسے ہو سکتی ہے, ماں اور چیز ہے. ماں سے مراد ظاہر ہے, میں تو نہیں کہہ رہا نا, لیکن اس کا تقدس, اس کا احترام ویسا ہے یا نہیں؟ تشبیہ و استعارہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں, وہی تو نہیں رہتے جو پہلے اس میں. تو تشبیہن چلیں تشبیہن آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور ماں سے تو مقدس رشتہ کوئی نہیں ہے, تو ماں سے شکوہ ہو تو ماں کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے, جسٹیفائڈ ہے. عام زندگی میں تو کہا جاتا ہے, اور معافی بھی مانگ لی جاتی. 6 دفعہ بچہ, ہمارے عام کامن پریکٹس ہے ہمارے معاشرے کے اندر, باپ سے لڑ پڑتے ہیں, جھگڑا کر لیتے ہیں, بری گالیاں دیتے ہیں, لوگ بیچ میں آتے کہتے ہیں یار اب تمہارے ماں باپ ہیں, تم اس کو برا بھلا کر, تھوڑی دیر کے بعد معافی بھی مانگتے ہیں اور وہ معاف کر بھی دیتے ہیں. بھائی ماں تو ماں ہے. جو یہ ایسا عمل کرے وہ آپ لوگوں کے نزدیک برا نہیں ہے, ایسا چلتا ہے, ٹھیک ہے, کیا کریں, تو ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. یہ سچویشن بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے جان کے, خیالات جان کے. دیکھیں یہ سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا, جو چیز آپ نے ثبوت کے طور پہ کہی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 2 دفعہ یہ کہا. جی میں نے کہا انہوں نے 2 دفعہ معذرت مانگی. ٹھیک ہے, آپ نے فوراً بیچ میں بول دیا اور 3 دفعہ کہہ دیا الگ. آپ کہیں نہیں کہا, آپ نے, میں غلط کہہ رہا ہوں. 3 دفعہ نہیں کہا, 2 دفعہ کہا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کی تقریر میں نہیں کہا. نہیں, ساؤتھ افریقہ کی تقریر کا مجھے وہ جو ویڈیو میں گنگنا رہے ہیں ہندوستان ہمارا کل بھی ہندوستانی تھا, وہ تو علامہ اقبال کی شاعری بلوا رہا ہے, ان کے اپنا کلام ہے. اور کوئی شعر یاد نہیں آتا, نہیں سب یاد آتے ہیں, جو موقع محل ہوگا تو یہ یاد آئے گا. یہ علامہ اقبال نے کبھی اس کو رد نہیں کیا, وہ تو کہہ رہے ہیں اپنے کلام میں شامل ہے کہ ہندوستان ہمارا, خوب انتخاب تھا ساری جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا, ہم بلبل ہیں اس کی. جی
اور ایک سینس میں ہم ہندوستانی ہیں بھی، ایک سینس میں ہم ایشیائی بھی ہیں، ایک سینس میں ہم اس کرۂ ارض کے فرد بھی ہیں، ایک سینس میں ہم مہاجر بھی ہیں، ایک سینس میں ہم پاکستانی بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں ہم اپنے بارے میں، تمام سینسز آپ کے لیے ایکول اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں. یا اگر جو آخری حوالہ ہے یہ سب سے مقدس اور سب سے معتبر حوالہ ہے آپ کے لیے؟ کون سا والا تھا آخری؟ پاکستان کا لفظ استعمال کیا تھا. پاکستان مقدس ہے، لیکن پاکستان کے نعرے کے بارے میں اسی سے ضمن میں بتا دیتا ہوں. دو آوازیں آئیں، ایک جو میں نے تمام جملے جو بولے گئے ان میں سے دو جملے مجھے کھٹ گئے. ایک جملہ تو وہ تھا جو امریکی ایمبیسڈر نے، انہوں نے بلایا تھا شکایت وکایت کرنے کے لیے الطاف بھائی کی، ان کے کہ دیکھیں بڑے خراب آدمی ہیں وہ فلاں ہیں. تو وہ وہاں سے نکلا تو اس نے نکلتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار رائے کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے یہ ایک تہذیب یافتہ قوم کے فرد کا تہذیب یافتہ رد عمل تھا. اچھا، اس کے برعکس مجھے ایک وحشت زدہ جملہ بھی نظر وہ کیا تھا؟ وہ نواز شریف کے منہ سے آیا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ پاکستان کے خلاف کہے ایک ایک لفظ کا حساب لیا جائے گا. یہ جملہ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ نہیں، پاکستان کے خلاف کہنے والے لفظ کا حساب نہیں لینا چاہیے. بحث کو سمیٹتا ہوں. نہیں، بحث کو سمجھیں. اس عمل کو قابل مذمت گردانتے ہیں آپ یا نہیں، یہ بتا دیجیے، جو 22 اگست کو ہوا. قابل مذمت، اس میں مذمت کا میں اس سے ایگری کر سکتا ہوں یا ڈس ایگری کر سکتا ہوں. چلیں پھر یہ بتا ٹھیک دیجیے. ہے، میں نے جو ہے ان کو سنا اور میں جو ان کی بات ہے اس سے بھی شاید ڈس ایگری کرتا کہ بھئی نہیں کہنا چاہیے تھا. معذرت کر لی، چلو معذرت قبول کر لینی چاہیے تھی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ معذرت قبول نہیں کی، وہ بھی غلط ہے. اور اس کے خلاف جو ایک طوفان اٹھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے آگے بڑھا. اچھا اب یہ بتائیں امجد صاحب ذرا کوئکلی اب اس کو، اب آگے کیا کرے گی؟ جو آگے جو ضمنی الیکشن ہوں گے تو اس میں ایم کیو ایم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی، فاروق ستار صاحب کا اپنا کینڈیڈیٹ ہوگا، اس طرح چلے گا معاملہ؟ دیکھیں جی، ابھی ہمارے جو لندن سے کیا چیزیں آتی ہیں اس حساب سے آگے جو بھی ہوگا اسی حساب سے پلاننگ ہوگی. ابھی تو کافی آگے مطلب چیزیں ہیں. ابھی تو فی الحال پہلا ضمنی الیکشن تو بس آ جائے گا کچھ عرصے میں، جو ایک سیٹ جو خالی جو ضمنی الیکشن ہے 258 میں ویسے ہم پہلے بھی نہیں تھے، وہ ہماری سیٹ بھی 258 میں ایم کیو ایم حصہ نہیں لے رہی. کوئی ہمارا انٹرسٹ اس پوسٹ پہ نہیں ہے. پی ایس 110 میں پی ایس 110 آئے گا تو لڑیں گے، دیکھیں ابھی تو نہیں آیا نا، ابھی تو وہ سیٹیاں بھی یہ ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنی قانونی آئینی جنگ لڑنے کے بعد اگر آپ کو یہ نام ریٹین نہ کر پائیں تو پھر آپ کسی اور نام سے رجسٹر ہو جائیں گے. بات دیکھیں گے، وقت بتائے گا. لیکن یہ بھی ایک آپشن ہے وقت بتائے گا کہ اگر آپ اس نام سے ریٹین نہ کر پائیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کی بے شمار ہیں، نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، بہت ساری لیگیں، اس طرح بہت ساری پارٹیاں ہیں، جماعت جے یو پی کی بھی 2-3 ہیں، اس طرح ہر پارٹی کے جو ہے تو ان کے اپنے اپنے وہ فیکٹر ہیں. وہ دیکھیں گے وقت آنے پر. ہم ویسے قانونی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، جمہوری اور قانونی جنگ لڑنے جا رہے ہیں عدالت میں. قانونی، آئینی اور عوام کی بس 3 لڑے جنگ لڑیں گے. بات ساری ہے. اس وقت عوام کی سپورٹ آپ کے خیال میں الطاف حسین کے ساتھ ہے؟ یس 100%. یہ سوال ہی نہیں ہے. آپ کو جواب چاہیے آپ اعلان کر دیجئے، ابھی اعلان کر دیجئے الیکشن کا نتیجہ صاحب نے دیکھ لیجئے، اوپن لڑا لیں، کر لیجئے نا. ٹیکنیکلی دنیا بھر میں یہی ایک طریقہ ہے معروف الیکشن. عوام اپنا اظہار وہاں کریں گے، وہ اپنا کاروبار چھوڑیں گے، اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے، زندگی گزاریں گے جیسی بھی ان کی مردود زندگی ہے، جو بھی ان پہ قیامت ٹوٹتی ہے یہاں پر اس شہر کے اندر، اس کے بعد پھر وہ اپنا اظہار وہاں جا کے کریں گے. آپ فورم بنا دیجئے، کر دیجئے اعلان، ہٹائیے ان کو سارے استعفیٰ دلوا دیجئے. جو امانتیں ایک ضمنی الیکشن ہوا، واپس کیجئے. ایک ضمنی الیکشن ہوا الطاف بھائی کے نام کے بغیر ہوا، اور جو اس سے پہلے ہوئے وہ الطاف بھائی کے نام کے ساتھ ہوئے، واپس لوٹا دیے. اس ضمنی الیکشن میں جب ایم کیو ایم ہار گئی تو ایم کیو ایم جی ہم نہیں تھے. آپ تھے سر؟ نہیں، الطاف حسین نہیں تھے. میں مثال دے دیتا ہوں، میں حوالہ دے دیتا ہوں. جب اس الیکشن میں ایم کیو ایم کو شکست ہوئی، کس الیکشن میں اسی ضمنی الیکشن میں جس میں ایم کیو ایم ہار گئی، جو فوراً ہوا ملیر کا جو الیکشن ہوا، جو پہلے عبداللہ مراد جو سیٹ جیتے تھے پہلے، جب اس الیکشن میں سر سوال سن لیجئے نا، آپ کو جواب مل جائے گا اپنی بات کا. جب اس الیکشن میں ایم کیو ایم ہار گئی تو ایم کیو ایم لندن کے لوگوں کے ٹویٹس آن ریکارڈ ہیں
کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. کون یہ لوگ؟ فاروق ستار لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ورنہ الیکشن جیت جاتے. ٹویٹس آن ریکارڈ ہے تو مطلب حمایت تھی نا. لوگوں کے ساتھ بھائی حلقے کے لوگ ہیں نا آخر وہاں پر موجود. نہ تو انہوں نے کہا ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی ہوئی. ٹویٹس آن ریکارڈ ہے تو حمایت تھی نا. اس کا مطلب لندن کو حمایت لوگوں کا ہے بھائی. لوگوں کے ساتھ آپ نے ان کا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی, آپ نے جعلی پن سے اس میں انٹری دی اور الطاف کا نام, الطاف بھائی کا نام لے لیا. آج کرا لیجئے نا الیکشن, ملک کا جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ وہ موجود ہیں, وہاں کے عوام کے ساتھ جاتی گئی, ان کو نہ ووٹ ڈالنے دیے گئے. جہاں جہاں 2,500 ووٹ تھے وہ 6,000 آپ اپنے مطلب کا مفہوم لے پارٹی کا علاقہ تھا پورے ڈلے. میں وہ ٹویٹ جب میں بات کر رہا ہوں گا نا تو ساتھ میں ٹویٹ چلا دوں گا, لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ میں کیا مفہوم لے رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. عوام کا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی گئی. تو اگر آج اس میں ہے کہ فاروق ستار جو آج آپ کا مطالبہ ہے بڑا واضح ہے, لیکن جو آج آپ کا مطالبہ ہے, جو آج آپ کا مطالبہ ہے, بتا دیجیے جو آج آپ کا مطالبہ ہے کہ فاروق ستار سمیت سب لوگ استعفیٰ دے دیں, اگر سب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو انہیں نشستوں پر الطاف حسین صاحب اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیں گے. بالکل کر لیں گے, جو طریقہ کار ہے, اور وہ فیصلہ مشترکہ طور پر پھر جو نتیجہ آئے گا اس کو مان لیا جائے گا. بالکل مان لیا جائے گا. اس مفروضہ اس نتیجے میں اگر آپ لوگوں کو شکست ہوئی تو پھر واقعی اس کا مطلب قبول کریں گے دل سے. الطاف بھائی کا نام آنا چاہیے, بس وہ آپ کاٹ دیتے ہیں پھر آپ اور یہ تو نتیجہ آپ لینے کی بات کرتے ہیں. پھر یہ تو نہیں کہیں گے کہ سازش ہو گئی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اوپن کیجئے, الطاف بھائی کے نام سے آنے دیجئے جو ہے اصل میں. تو جن کے نام پر کل تک لاکھوں لوگ نکل آتے تھے, آپ نے جب پریس کانفرنس کی تو کتنے لوگ تھے باہر؟ کدھر راستہ اس کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے, وہاں دیکھا دانے دیا کارڈن آف کیا گیا, عوام نعرے لگ رہے تھے. کارڈن آف بھی کیا, کسی کو گرفتار تو نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. لیکن کارڈن کیا ہوا نکلنے دیا گیا. چلیں ایک منٹ, ایک بات, ایک پیمانہ اور بھی ہے نا مقبولیت بتانے کا. ان کے ایک کال پر سڑکیں بھر جاتی تھی کراچی کی. کل صبح وہ ایک کال پتہ چل جائے گا. مقبولیت بتانے کا نہیں ہے مسئلہ, مقبولیت جانچنے کا پیمانہ ہے نا. یہ تماشا نہیں ہے. ایم این ایز ایم پی ایس جہاں پر بیٹھ رہے ہیں اسمبلیوں میں, وہ چائے خانہ نہیں ہے, وہ سنجیدہ گفتگو کرنے کی جگہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم اصل کو دکھائیں, کس کو دکھائیں؟ عوام کو دکھائیں اپنی مقبولیت, یا چند سیکشنز کو دکھائیں, پورے دنیا کو دکھائیں, پورے دنیا کو دکھائیں. اس کا طریقہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہے اور عوامی طاقت کا مظاہرہ. جب ہم چاہیں گے کریں گے, جب الطاف بھائی آواز دیں گے کریں گے. آپ دیکھیے گا نا, تو کیجئے کل صبح کیجئے, ہم دکھا دیں گے. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو اس وقت کہ جو لوگ ووٹ دینا جانتے ہیں وہ واپس لینا بھی جانتے ہیں. نہیں مطلب آپ کے سوال کی جواب, یہ ہے وہ اصل اس کے اندر اضافہ ہے اس ساری بات میں. آپ کہتے ہیں کہ پبلکلی نہیں نکلی, جو آج تک نہیں ہوا تھا. ہم یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ پبلک نہیں ساتھ ہے. جب پیس پارٹی میں پوٹا تھا پھانسی لگائی گئی, کتنے لوگ نکلے تھے؟ جب بھی آپ چلا رہے تھے کہ ان کے ساتھ نہیں نکلے. نواز شریف گرفتار میں 10 افراد کے پاس کھڑے نہیں ہوئے تھے, لوگ بھاگ گئے تھے, پوری قافلے کو بدل گئی تھی. بالکل پتہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ڈیموکریسی کو پنپنے دیجئے, لیڈرز کو بات کرنے دیجئے جو دلوں کی دھڑکن ہے. موضوع نہیں ہے, لیکن معذرت کے ساتھ ایم کیو ایم کو یہ جمہوریت یہ باتیں تو کہاں زیب دیتی ہیں. وہ ڈکٹیٹر آیا 2/3 کی حکومت کو اڑا کے آپ اس کی دستوں بازو بن گیا. جمہوریت کا لیکچر ہے تو ایم کیو کو تو زیب نہیں دیتا نا سر. جمہوریت جمہوریت سے کیا ہوا 2/3 کیا ہوا 2/3 میجورٹی کو اڑا کر جو ڈکٹیٹر آ گیا اس کا دستو بازو اور اس کی بیساکھی ایم کیو ایم بن گئی. آج ایم کیو ایم جمہوریت کا درس دے رہی ہے. کون نہیں بنا اس کا؟ میں تو اس وقت ایم کیو ایم کے نمائندوں سے بات کر رہا ہوں, ایم کیو ایم سے بات کروں گا نا. وہ ضرورت ایم کیو ایم کی تھی یا پرویز مشرف صاحب کی تھی, یہ بتا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب اگر کوئی قبضہ کر کے آ جائے اور کہے میری ضرورت ہے میرے ساتھ آ جاؤ تو آپ ساتھ آ جائیں گے, یہ تو بڑا زبردست نظریہ ضرورت ہے. یہ کہہ کر کہ قبضہ کرنے والے کی ضرورت تھی, میری تھوڑی تھی. سیاست سیدھی سادھی راستے آج جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ہے, جہاں عوام کے مفاد میں جائے گا, جس طریقے سے جائے گا اسی طریقے سے چلا تو صاحب اپنی سیاست کا کوئی ایک پیمانہ تو بتائیے نا. کیسے کیا پیمانہ؟ کبھی آپ کو لگتا ہے مرد آباد کا نعرہ ٹھیک ہے, کبھی ڈکٹیٹر کا. آج ڈکٹیٹر کا سامنے والا جمہوریت کے درس دے رہا. یہ ہے پیمانہ. سیکولر پارٹی کوئی ہے اس وقت جی سوائے ایم کیو ایم کے؟ کوئی نہیں. اچھا اب میں یہ سوال آپ کے لے گا, سیکولر پارٹی ہے کوئی اس وقت سوائے ایم کیو ایم کے؟ جس جماعت کے نام سے منسوب ٹارگٹ کلنگ, بھتہ, ہڑتال, بسیں جلانا, سیکولرزم. اب بتائیے سیکولرزم مطلب یہاں پر بھتہ لیا جاتا رہا ہے, یہاں پر جو ہے ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی رہی ہے. اس وقت بہت مشکل ہے یہ کہنا
کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ایم کیو ایم کے وہ لوگ کر رہے تھے جن کی آپ آج حمایت کر رہے ہیں؟ میں حمایت کر رہا ہوں. ہاں ہو گیا. ایسا میں حمایت کر رہا ہوں. پی ایس پی کی بات کر رہے ہیں, میں پی ایس پی کی حمایت کر رہا ہوں. آپ فاروق ستار کی بات کر رہے ہیں, فاروق ستار ایم کیو ایم کے جو پی ہیں ایس پی کی حمایت کر رہا ہوں, ایم کیو ایم کی تحریک کر رہا ہوں. دونوں کی حمایت کر رہا ہوں. دونوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دونوں کی حمایت کر رہے ہیں جو وہاں موجود ہیں, جو کام کرتے رہے. وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہے, لیکن میں دونوں کی حمایت کر رہا ہوں. آپ اس حد تک ہے کہ وہ لوگ تو خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کو اسپیس دی جائے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ ہمارے کرائمز پہ ہمیں پکڑیں نہیں. اب ہم نے الطاف حسین کو آپ چاہتے تھے -1 کر دیں, وہ کر دیا ہم نے. اب اس کا صلہ آپ ہمیں یہ دیں کہ آپ ہمیں اسپیس دیں. یعنی اسپیس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ہمارے کرمنلز کو نہ پکڑیں, اور ہمارے کرمنلز نے اگر ہمارا نام لیا ہے تو ہمیں نہ پکڑیں. ایک مثال دے دیں, اصلی کی مثال ہے. ابھی سنیں, اسلحہ نکلا, بہت بڑے پیمانے پہ نکلا. ایک بڑی خوفناک بات تھی کہ اتنا اسلحہ نکلا. ایک بڑی قابل تعریف بات تھی کہ اتنا بڑا اسلحہ پکڑ لیا. لیکن ایک عجیب بات تھی. وہ عجیب بات یہ تھی کہ اس میں کہا گیا کہ 9-0 کے قریب سے پکڑا گیا. اگر میں وہاں پر جا کے کھڑا ہو جاؤں تو میں شاید کہوں کہ مکی مسجد کے قریب سے پکڑا گیا. ممکن ہے میں کہوں کہ فلاں مدرسے کے قریب سے پکڑا گیا. ممکن ہے میں کہوں فلاں پولیس اسٹیشن کے قریب سے پکڑا گیا. کہہ سکتا ہوں یہ ساری بات نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ بھولے پن کی انتہا ہوگی. کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. نہیں, بھولے پن کی انتہا ہوگی. نہیں, بھولے پن کی نہیں ہوگی. جس چار دیواری میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا تو اس کو اسی سے منسوخ کیا جائے گا نا صاحب. اب آج اتفاق سے میں اس علاقے میں گیا اور میں نے وہاں پر اپنی انکوائریز کی. آج ہی اتفاق سے یہ واقعہ ہو گیا. میں نے ایک بچے سے پوچھا, یار یہ کہاں سے پکڑا گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہ اس گلی میں سے پکڑا گیا تھا, اس گلی سے پکڑا گیا تھا جس میں زیادہ تر لوگ جماعت اسلامی کے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس نے دوسری بات مجھے بتائی کہ یہ اسلحہ جو تھا اعظم کے گھر سے پکڑا گیا. اچھا. جو پی ایس پی میں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور یہ اعظم وہی ہے جو کہ یہ اعظم کون تھا؟ یہ اعظم وہی ہے جو سعید بھرم کے ساتھ اس کا نمبر 2 ہوا کرتا تھا, جو فاروق ستار گروپ میں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں لوگ جو تھے, اور یہ اعظم جو تھا, وہ اس پورے محلے کے لیے ایک ناسور تھا. اس کے آگے آپ کو یہ کہتا ہے کہ اور یہ اعظم ہٹلر کا بھتیجا تھا, اس پہ بھی یقین کر لیتے ہیں, اور سکندر اعظم کا نواز ہے. راہ چلتا جو کہتا ہے کہ آپ یقین کر دیں گے. کمال ہو گیا. مطلب ارے وسیم بھائی سپورٹ تو نہ کریں یار. وہ اعظم کہتا ہے کہ وہ براک اوباما کا نواز ہے, اس کو بھی یقین کرتے ہیں. یہ اعظم کون ہے؟ نہ یقین کریں, سنیں تو صحیح. ویسے میں صرف ایک جملہ کہہ دوں, ایک آپ کی بات کاٹتے ہوئے, کہ یہ بڑی مزیدار بات ہے, اور میں اینکر ہونے کی ایسی چیز کو بڑا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. پچھلے دنوں میں نام لے کے بتاتا ہوں, ایک دفعہ رضا ہارون صاحب جن کا پی ایس پی کا الزام لگا رہا ہے, میں سپورٹ کر رہا ہوں. ایک دفعہ وسیم آفتاب صاحب, وہ دونوں آن ایئر اس بات میں ناراضگی کا اظہار کر کے اٹھے میرے پروگرام سے, کیا الطاف حسین صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جب ہم جس موقف کے سامنے بیٹھتے ہیں اس کا مخالف موقف سامنے رکھتے ہیں. لیکن میں کہا یہ اپنی اس کی کلیریفیکیشن نہیں ہے, یہ نکتہ ہے. جی آپ بتائیے. بہرحال آپ نے ابھی جو کہا, جس لیول آف ایویڈنس کے اوپر آپ نے یہ کہا تھا کہ جس پارٹی کا نام جو ہے وہ بتہ خوری اور منسوب ہے, بلکہ مزین ہے, بلکہ مترادف ہے. یعنی آپ نے کہہ دیا بتہ خور تو آپ نے کہہ دیا الطاف حسین, آپ نے کہہ دیا ٹارگٹ کلر تو آپ نے کہہ دیا. میں نے وہ کہا جو میں نے کہا ہے, ٹھیک ہے نا. میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں, آپ کے سمجھے کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے کہا وہ کہہ دیا میں نے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اسی لیول آف ایویڈنس سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں آج اپنی سطح پہ اس محلے کے اندر گیا تھا اور میں نے معلومات حاصل کی, اور آپ نے اس معلومات کو قابل اعتبار سمجھا. میں نے اس کو, لیکن ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی, وہ یہ تھی کہ ایک اسلحہ پکڑا گیا بے پناہ, اس کی انکوائری جاری ہے سوٹو سے, لیکن آج تک اس میں مزید پیش رفت کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ میں کم سے کم آپ کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے دونوں کی طرف دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر وسیم بابدامی کو اس کیس پہ لگا دیا جائے یا مجھے لگا دیا جائے,
तो मैं उसको इसको खोल के ला दूंगा, आप भी खोल के ला देंगे ठीक है, कि क्या है ये, किसका घर था, क्यों था, क्या हुआ, किस वक्त आया, क्या हुआ। ठीक है। मैं इधर से कंक्लूड करता हूँ बहस को। ये मुस्तफा कमाल से मुतालिक क्या रहा है आपको? आप क्या रहा नो कमेंट। मैं जानता ही नहीं मुस्तफा कमाल की। आप नहीं जानते? अल्ताफ हुसैन साहब के जो बहुत चहीते थे वो होते होंगे जिनको अल्ताफ हुसैन साहब ने आउट ऑफ सो मेनी पीपल ये इस काबिल समझा उनको मेयर बनाया जाए। ठीक है, इसके ऊपर नो कमेंट। पता नहीं कैसे। अच्छा, कोई हम राय नहीं दे नो बस इतना पता है कि वो आए और रा 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 और रा के रा मैं जिस शख्स ने वो बना के खड़ा किया वो हमने टीवी पे देखा। मेरे कोई वास्ता कोई ताल्लुकात उसके साथ में नहीं, कभी भी नहीं रहे। अच्छा, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं अमजद साहब, उनकी बात से सौ इख्तलाफ कीजिए, लेकिन वो एक जो चीज़ कोट करते हैं वो चीज़ डॉक्यूमेंट की सूरत में सामने है, शायद आपने भी देखा हो कि स्कॉटलैंड यार्ड, ये पाकिस्तानी पुलिस नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड के पास और कोई नहीं बल्कि MQM के नामी गिरामी लोग ये लिखवा गए, ये मान गए, ये कह गए कि हम रॉ से इस तरीके से इमदाद लेते थे। स्कॉटलैंड यार्ड को कह गए, वो क्यों कह गए वो लोग स्कॉटलैंड यार्ड? प्रूफ तो नहीं हुआ, तो मुकदमा चल रहा है ना वो तो नहीं, लेकिन ये स्कॉटलैंड यार्ड को कह गए, स्कॉटलैंड यार्ड का कागज है, स्कॉटलैंड यार्ड ने इसकी तरदीद नहीं की। अभी बता दूं आपको। नहीं एक मिनट, प्रूफ नहीं हुआ क्या मतलब? अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने कत्ल किया, आपने साबित नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ कि कत्ल किया, वो खुद लिखवा गए कि हमने नहीं किया। पूरे नक्शे में निकाला था, क्या हुआ? सरकार वो तो किसी और ने आप पर नहीं, वो तो किसी आप इतने भोले हैं नहीं, इतने बन रहे हैं आप लोग। बोले तो आप भी नहीं है। जिनापुर का इल्जाम तो आप पर लगाया गया ना, और क्या? वो खुद कह गए कि हमने किया ये काम, खुद कह गए, क्यों कह गए? अब देखें क्या एक बताऊं, वही कहते थे कि जनाब अल्ताफ हुसैन जिन लोगों को वजीर बनाता है, मुशीर बनाता है, वो पहले राह से इजाजत देता। तो मेरा कहना है वो राह के एजेंट होते। तो मेरा कहना ये कि इनको कितनी बार बनाया गया, वजीर बनाया गया, इनको मेयर बनाया गया, तो क्या राह से एजेंट की हमारा राह का एजेंट है, इसको बना दो। तो इसे मकसद है मुस्तफा कमाल राह का एजेंट जिसको बनाया गया। बिल्कुल यही सवाल मैं उनसे कर चुका हूं मुस्तफा कमाल साहब से, ये बिल्कुल यही सवाल कर चुका हूं कि अगर वो रॉ के वो थे तो आप रॉ के मेयर थे। लेकिन ये सवाल तो उनसे होगा ना, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, स्कॉटलैंड यार्ड के सामने MQM के नामी गिरामी लोग क्यों बोले कि हम रॉ के लिए काम करते हैं? इसका जवाब जो उनसे पूछिए ना। पूछिएगा, वो बताएंगे। तो आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि आप उस जमात से मंसूबे जिनके बड़े बड़े लोग कह गए कि हम रॉ के लिए काम करते झूठ की हैं? कोई फिक्र नहीं है, साबित हो रहा है हर चीज से। चलिए डॉक्टर साहब बात ये अजीब गरीब जवाब दिया वैसे। ये बता दूं, ये क्वेश्चन जो था, यानी ये तो आप कह रहे हैं कि वो कर गए हैं और सरफराज मर्चेंट के पास उसका सबूत है वगैरह वगैरह। जो अभी इंग्लैंड में इंक्वायरी खत्म हुई है उसमें एक सवाल ये भी था कि क्या वो राह का पैसा था, और उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि देयर इज सफिशिएंट प्रूफ। वो मनी लॉन्ड्रिंग की केस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें रॉ का इशू भी एक पॉइंट एट इशू था, और बावजूद है कि आप कहते हैं कि उनकी पुलिस के सामने या उनके सामने खुद इन लोगों ने तस्लीम किया था, वहाँ के कोर्ट ने या वहाँ के जो तफ्तीशी अफसर अपनी रिपोर्ट पेश करता है उसने इस इशू पे भी एक जुमला लिखा है कि देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस। सर ये बताइए आखिर में आपका राब्ता है अभी? हमारी एक तंजीम है, राब्ता कमेटी है, जरूरत समझते हैं तो राब्ता कर लेते हैं, वरना मशावरत से सब चीजें चलती हैं। आखिरी राब्ता आप लोगों से किसका हुआ अल्ताफ हुसैन साहब से? आपका कब हुआ? मेरा सुबह आज सुबह। और क्या बात हुई? ये तंजीम चल रही है, ठीक है, अच्छा काम हो रहा है और क्या बेहतर है। अगर ये सारे लोग आपके साथ हैं तो ये अल्ताफ हुसैन साहब ने दो टोक कह दिया कि ये सीटें मेरी वजह से मिली थी, ये सीटें छोड़ दो, इस्तीफा दो। एक भी इस्तीफा नहीं आया, क्यों? बहुत बेताशत से मौजूद है, बस आएंगे वक्त आने। असल में ये आप अब नाम बताओ क्या? मैं बता दूं। 3 MNA से तो आदमी से राब्ता किया है, MQM की सिटिंग MNA ने। सिटिंग MNA से ये उनकी 3। मैं बता दूं 3 MNA से 6 MP से मुझसे आज राब्ता किया कि भाई से माफी करवा दें, भाई से माफी करवा, ठीक है, क्योंकि आपकी बात मानते हैं। मैंने कहा वो तो कमेटी तय करेगी, आप तो आपने उनसे कहा नहीं कि माफी चाहिए तो इस्तीफा दो ना? वो खुद करें। अभी तो इस्तीफा देने के तैयार हैं? तैयार है, कई इस्तीफे जो है वो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। ठीक है। जब अब हम वक्त नाम नहीं आएगा, बता देते, अब नाम थोड़ी बताएंगे हम। अब वक्त आएगा वो डिस्क्लोज बता देंगे आपको कौन कौन उनके कौन। नाम बताना इसलिए जरूरी नहीं है और पोजीशन बताना इसलिए जरूरी नहीं है कि उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। जैसे कि हमारे एक वाइस चेयरमैन को जो हमने उसको किया, उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, उसको निकाल आप ये दावा कर रहे हैं आज MQM के टोटल MNA है कितने? 25 कुल मिला वो सब मिला के भी वो जो है वो 25 मखसूस और खवातीन मिलाकर 25 हैं।
تو آپ کہہ رہے ہو میں 3 آج آپ سے رابطہ کیا ہے, 3 رابطہ کیا کہ ہم 3 نے تو رابطہ کیا, لیکن کہیں اور بھی استعفے ہمارے تو استعفے کب ظاہر کریں گے؟ جب وقت آئے گا چل ٹھیک ہے, میں اس کو وقت آیا کر دیں گے, بالکل یہ بھی چیز جب ہم سمجھیں گے جس طرح ہم نے ٹھیک ہے. اسٹارٹ کیا ایسا ہم اس کا کام کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت شکریہ. Thank you بھائی. زندگی رہی, صحت رہی, تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.